بعد فأعوذ بالله آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قادریہ ٹرسٹ کی طرف سے نماز عصر کے بعد جو مسائل کا پروگرام شروع ہے اس میں سے پہلے وضو کی بابت اور نظافت اور طہارت کی بابت کچھ اہم گفتگو جو ہے کی گئی ہے. آج کے درس میں اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی تو وضو کے اندر جو 4 اعضاء یہ 2 کا مسح کیا جاتا ہے 2 کو دھویا جاتا ہے ان اعضاء کا انشاءاللہ وضو کا طریقہ اور چند ایک مسائل وضو کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض ہوں گے. یہ چھٹے پارے کی یہ آیا کریمہ ہے، چھٹا پارہ سورہ مائدہ، جس کے اندر یہ اس کی سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیا کریمہ ہے اور یہ تقریباً لمبی ہے پوری. اس کے اندر 3 قسم کی طہارتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وضو کا، غسل کا، تیمم کا. یہ لمبی ہے، میں نے صرف اتنی پڑھی ہے جس کے اندر وضو کا ذکر ہے. اس کے آگے پھر غسل کا ذکر ہے جو ضروری غسل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے تیمم کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہم کریں گے. پہلے وضو کا ذکر ہوگا، وضو کے تفصیلی مسائل بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ غسل کا ذکر ہوگا، غسل کے بعد انشاءاللہ تعالی تیمم کے کچھ مسائل بھی انشاءاللہ جو فقہی مسائل عرض کیے جائیں گے. آج اس آیہ کریمہ کی بابت عرض کرتا ہوں جس کے اندر انہوں نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. نماز کی طرف جب کھڑے ہو وہ قیام کرو، اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھوو کونیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو بھی دھوو ٹخنوں تک. جہاں 4 اعضاء کا ذکر ہے وضو کے اندر جن پہ ہم نے جن کا خیال رکھنا ہے، چہرے کا، ہاتھوں کا، ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو دھوو. اور یہاں آگے پاؤں کا ذکر ہے، پاؤں کو بھی دھونا ہے اور سر جو ہے اس کا مسح کرنا ہے. یہاں پہلے اس وضو کی تفصیلی مسائل اس کے عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کروں، یہ قرآن مجید کی جو آیا کریمہ ہے جس کے اندر ہمیں وضو کا اللہ نے ذکر فرمایا، یہ مدنی ہے. مدنی کا معنی یہ ہے کہ یعنی سرکار کی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، سرکار جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے. یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کی نمازیں پڑھتے رہے؟ علماء اکرام نے یہاں پہ اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے کہ یہ ان آیات میں سے ہے جس کا حکم پہلے نازل ہو جاتا تھا اور اس کے الفاظ میں بعد میں نازل ہوتے تھے. حکم اس کا مدینہ منورہ میں آ گیا تھا. کوئی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے ادا نہیں فرمائی، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس سے پہلی امتوں پہ بھی وضو تھا اور کسی امت کے اندر بھی بغیر وضو کے نماز ادا نہیں کی گئی. اس وقت نماز ادا کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ بندہ وضو کر لے. تو بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ آیت ایسی ہے جس کا حکم پہلے آ گیا اور آیت کے الفاظ جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید کے اندر کئی ایسی آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہو گئیں، حکم ان کا بعد میں آیا. کچھ ایسی ہیں جن کا حکم پہلے آ گیا اور آیات بعد میں نازل ہوئی. تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے، یہ سورہ مائدہ کی یہ آیہ کریمہ جس کا حکم پہلے آ گیا اور جو اس کے آیات کے جو الفاظ ہیں یہ بعد میں نازل ہوئے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ایمان والو جب نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو چہروں کو دھوو. کیا جب بالکل ہم نیت کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر وضو کریں گے؟ قرآن مجید کے الفاظ تو ایسے ہی ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ
تو پھر تیرے کو تو وہ کیا پہلے کھڑے ہوں گے پھر وضو کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ایک انداز بیان ہوتا ہے، یہاں نماز کی جتنی بھی شرائط ہیں ان شرائط کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف چہرہ ہی نہیں دھونا، اور بھی کئی کام ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جگہ کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، یہ اور بھی شرائط ہیں، ان میں سے ایک وضو بھی ہے۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ تم بے وضو ہو وہ تو وضو کر لو۔ یہ مفسرین اعظام نے اس طرح لکھا ہے، یہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی کئی فنون کی ضرورت ہوتی ہے، کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں اگرچہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جب نماز پڑھنا چاہو تم اور تم بے وضو ہو وہ تو پھر وضو کرو۔ اس میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے، خواہ وضو پہلے سے ہے یا نہیں ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم پہ وضو کرنا اس وقت ضروری ہے جب کہ تم بے وضو ہو وہ۔ پہلے ایسا تھا، میرے آقا علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے رہے، ہر نماز کے لیے سرکار تازہ وضو فرماتے تھے، لیکن غزوہ احد کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا فرمائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی نمازیں بھی وضو جب قائم ہے تو اس کے ساتھ کئی ادائی کی جا سکتی ہیں۔ ہاں البتہ جس بندے کا پہلے سے وضو ہے تو پھر وہ چاہے کہ میں تازہ وضو کر لوں تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہے۔ وضو پہ اگر وضو کرے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک 10 نیکیوں سے عطا فرمائے گا، 10 وضو کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ پہلے سے وضو موجود ہے، دوبارہ پھر وضو کرے تو اللہ پاک اسے ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، وہ رائے گاہ اس کا وضو نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، شاہ عبدالحق مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور اکثر جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں شاید اس مسئلے سے ناواقف ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب وضو کیا اس کے ساتھ کوئی نماز ادا کر لی ہے تو پھر دوبارہ نماز کے لیے اس وضو پہ وضو کرنا جو اس کا ثواب ہوگا، لیکن پہلے جب وضو کیا اس کے ساتھ نماز کوئی ادا نہیں کی، اب دوبارہ اس وضو پہ وضو کرتا ہے، یہ اسراف ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے وضو پہ جو وضو کرے گا 10 وضوؤں کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے جب وضو کیا اس وضو کے ساتھ کوئی فرض نماز یا نفل نماز ادا کر لی تو اب دوبارہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ وضو اس کا قائم ہے، اس کے ساتھ جو اس نے نماز بھی ادا کی ہے تو اللہ پاک اسے پھر جناب 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مگر یہ 10 گنا صورت میں ہے کہ پہلے جو وضو کیا تھا اس وضو کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی نماز ادا کر دی ہے، ادا نہیں کی، پھر یہ دوسرا وضو جو کرے گا یہ پانی کے اندر اسراف کرتا ہے، وضو اس کا پہلے سے ہے، اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ وضو گناہ میں نہ لکھا جائے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو میں نے، کیا بے وضو ہو تو وضو کرنا ضروری ہے یا با وضو ہو تو وضو کرنا بھی ضروری ہے، یہ مسئلہ ایک سمجھایا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مگر اس کا حکم پہلے سے تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب سے نماز شروع فرمائی، پہلے سرکار دو عالم آپ نوافل ادا فرماتے تھے، مکہ مکرمہ میں تہجد کی نماز آپ پڑھتے تھے، جیسے کہ سورہ مزمل چیز میں ہے۔ سورہ مزمل یہ ان صورتوں میں سے ہے جو پہلے نازل ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جب معراج جیسے ہوا تو حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کر آیا، کوئی نہ کوئی دو نفل یا کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے آپ، تو یہ نماز تھی، اور کوئی نماز بغیر وضو کے نہیں ہے۔ حدیث پاک اس طرح آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر تشریف لائے تو آپ رات کو آئے، صبح کی جو نماز تھی میرے آقا علیہ السلام نے وہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ جو 5 نمازیں تھیں ان میں سے جو فجر کی نماز تھی، حضور معراج کی رات واپس آئے، آپ نے صبح کی نماز ادا نہیں فرمائی، زور سے آپ نے نماز شروع فرمائی، زور سے۔ کیوں؟ ایک بات یہ ہے کہ سرکاری طور پہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا نمازوں کا، جبریل علیہ السلام وہ لے کر نہیں آئے تھے ابھی۔ جبریل علیہ السلام کیونکہ ابھی نہیں آئے اس لیے حکم نہیں آیا، حضور اسلام نے اس وقت تک توقف فرمایا جب تک جبریل علیہ السلام باقاعدہ نمازوں کا نوٹیفیکیشن جاری جو ہونا تھا لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ زور کے وقت آئے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہونے میں سب سے پہلی جو ادا کی آپ نے وہ زور کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں میں ایک بات بھی عرض کر دوں، اسی لیے اسے صلاۃ اولیٰ پیشی، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیشی معنی پہلی، دیگر معنی ہوتا ہے دوسری، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عصر کی نماز کو دوسری کہتے ہیں،
زور کی نماز کو پہلی کہتے ہیں. پہلی کیوں کہتے ہیں؟ پہلی تو صبح کی نماز ہے. جب سے تاریخ شروع ہوئی، یہ دن شروع ہوا، تو فجر کی نماز پہلی ہے. پہلی تو اسے ہونا چاہیے. اسے پہلی کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے نمازوں کا، 5 نمازوں کا جو آغاز فرمایا تھا وہ زور کی نماز سے فرمایا تھا. اس لیے اس کو پیشی کی نماز. ہماری اپنی زبان میں، جو پاکستان کی ہماری دیہاتوں کی زبان ہے، پیشی کی نماز. تو پیشی فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پہلی نماز. اور عربی کے اندر جناب اسے صلاۃ اولیٰ کہا جاتا ہے. صلاۃ اولیٰ مشکات شریف کے اندر جب نمازوں کے اوقات کا ذکر ہوتا ہے، سب سے پہلے زور کی نماز کا ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے زور کی نماز ادا فرمائی تھی. یہ ویسے جو علم دوست لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے. ویسے عوام کو انہوں نے تو نماز پڑھنی ہے، انہیں کیا ہے، پہلے اس کو پڑھیں یا کسی کو پڑھیں. باہر یہ علم دوست احباب نے ان کے لیے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ ہمارے فقہاء نے ایسی بات لکھی ہے. اور دیگر کے معنی ہوتے ہیں ہماری زبان کے اندر. عصر کی نماز کو دیگر کہتے ہیں. دیگر کے لفظی معنی ہوتے ہیں فارسی کے اندر دوسری. تو زور کی نماز پہلی تھی اور عصر کی نماز یہ دوسرے نمبر پہ تھی. تو بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے کوئی نماز بھی، جتنی نمازیں پڑھی میرے آقا علیہ السلام نے، تہجد کی نماز ہوتی تھی کوئی اور، تو کوئی نماز بغیر وضو کے میرے آقا علیہ السلام نے ادا نہیں فرمائی. بلکہ اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ نماز مقرر ہوئی، تہجد کی نماز یا یہ نماز مقرر ہوئی، جبریل علیہ السلام باقاعدہ تشریف لائے کہ وضو کیسے کرنا ہے. حالانکہ یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنی ڈیوٹی تو ادا کرنی تھی نا. جو کچھ سرکار کی طرف سے جو باقاعدہ ایک حکم ہونا تھا وہ لے کر آئے. آ کر انہوں نے اس طرح کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، حضور علیہ السلام بھی ہیں. انہوں نے آ کر اپنے پر مارے زمین سے چشمہ نکل آیا. انہوں نے وضو کیا. جبریل علیہ السلام نے وضو کیا. حضور سے عرض کی، حضور دیکھو جیسے میں وضو کرتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے. مائی صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے باقاعدہ جس ترتیب سے ہم وضو کرتے ہیں یا ترتیب سے وضو ہے، اسی ترتیب کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو فرمایا. پھر اس کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا. مائی صاحبہ نے بھی وضو فرمایا. تو یہ نمازیں شروع کرنے سے سب سے پہلے باقاعدگی کے ساتھ یہ جس طرح نمازوں کا طریقہ بتلایا گیا، جبریل علیہ السلام نے طریقہ بھی حضور کو بتایا، حضور نماز ایسے پڑھنی ہے. اسی طرح وضو کا بھی باقاعدہ قدرت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ بھی جو ہے ان تک پہنچایا گیا. بہرحال یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر. ایک ہے چہرے کا دھونا، ایک ہے کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، ایک ہے سر کا مسح کرنا، اور ایک ہے پاؤں کو دھونا. پہلے ایک مسئلہ عرض کروں، آپ ذہن میں سے رکھیں. وضو صرف 2 کاموں کے لیے فرض ہے. وضو صرف 2 کاموں کے لیے. ایک نماز کے لیے، کوئی نماز ہو، نفل نماز ہے، فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، نماز جنازہ ہے. ایک نماز کے لیے وضو فرض ہے، دوسرا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. یہ دیکھیے نا، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں. بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. پڑھ سکتا ہے بندہ قرآن مجید زبانی، مگر ہاتھ اس وقت تک نہیں لگا سکتا ننگی قرآن کو جب تک کہ وضو نہ ہو. 2 باتوں کے لیے وضو فرض ہے. ایک قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتا ہے جب تک طہارت نہ ہو اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ قرآن مجید کا ادب و احترام ہے، قرآن مجید کی تعظیم ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے جو اللہ پاک نے خود بیان فرمائی اپنی اس مقدس کتاب کی. ایک قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، اور دوسرا ہے جناب نمازوں کے لیے. جب تک ان دونوں کاموں کو اس وقت کریں گے آپ جب تک آپ کا وضو نہیں. البتہ کعبہ اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے، یہ طواف کرتے ہیں، عمرے کے اندر طواف ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ویسے ہی لوگ کہتے ہیں جناب کر لیں، احرام اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، وہ کپڑوں کے اندر ہی وہ طواف کر لیتے ہیں. 7 چکر لگانے سے ایک طواف ہو جاتا ہے. تو علماء کرام نے یہ ساتھ میں کہ اس طواف کے لیے بھی وضو واجب ہے، وہاں واجب فرمایا ہے، واجب ضروری ہے، کیونکہ طواف نماز کی مانند ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے دوران کوئی گفتگو نہ کی جائے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ احباب جن کو اللہ پاک نے یہ دیا ہے جناب، ٹیلی فون دیا ہے، تو آپ جب کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہم نے پڑھنا کیا ہے، میں طواف کر لیا، میں طواف. وہ ٹیلی فون جناب پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. جسم جو ہے وہ مطاف کے اندر ہے، اور جناب ذہن جو ہے پاکستان گھر کے اندر. میں طواف کر رہا ہوں، میں جی ہند کر رہا ہوں، ہند کر رہا ہوں، ہند کر رہا ہوں. یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ طواف کے دوران جناب توجہ رکھو. جس کے پاس حاضر ہو
جس گھر کے پاس حاضر ہو اس گھر کی طرف توجہ کرو، اور پھر جو کچھ کر رہے ہو، جس کے حضور تم یہ چکر لگا رہے ہو، اس کی طرف توجہ کرو۔ لیکن لوگ بس اس طرف توجہ ہی نہیں ہے اور باتیں کر رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے دوران بات دنیاوی کوئی نہیں کرنی، دعائیں پڑھو، دعائیں آپ نے، مگر کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرو۔ یہ طواف نماز کی مانند ہے، اسی لیے اس کے اندر وضو کرنا واجب ہے۔ بہرحال طواف کے اندر وضو واجب، اور باقی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے، نمازوں کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے، جنازے کے لیے یہ وضو کرنا فرض ہے۔ اچھا آگے تھوڑا چلتے ہیں جناب، یہ تھوڑے چند مسائل ہو گئے کچھ آیت کے متعلق، اس آیت کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آگے جناب یہاں دو اعضاء جو ہیں وہ مغسولہ ہیں، یعنی جن کو دھونا ہے، اور بلکہ تین اعضاء ہیں، پاؤں بھی ہیں اور چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، ان کو دھونا ہے اور سر پہ مسح کرنا ہے۔ اب چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ وجوہ یہاں ارشاد فرمایا گیا، دھوو اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، وجہ مانا ایک چہرہ، وجوہ مانا چہرے، اپنے چہروں کو دھوو۔ اس کی حد کیا ہے، کہاں سے کہاں اس کو دھوئیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ فغسلو لفظ یہاں استعمال کیا گیا غسل، ایک غسل ہوتا ہے اس کا معنی نہانا ہوتا ہے، ایک غسل ہے اس کا معنی دھونا ہوتا ہے۔ یہ غسل کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ غسل کسے کہتی ہیں؟ اسالۃ الماء، پانی پہنچانا، آپ چہرے تک پانی، جسم تک، چمڑے تک پانی پہنچا دے، ہاتھوں میں آپ پانی پہنچا دے، اور آپ پاؤں جہاں تک دھونے پانی پہنچا دے۔ اس کا معنی رگڑنا وغیرہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن مکمل طور پہ تاکہ چمڑے تک پانی پہنچ جائے، الماء اس کا غسل کا ترجمہ ہے، پانی کو پہنچانا۔ اب کیسے پہنچانا ہے، کہاں تک پہنچانا ہے؟ تو غور سے یہ توجہ فرمائیں کہ چہرے کی ایک حد ہے، وجہ کی معنی ہوتی ہے سامنے، یہ کیونکہ سامنے نظر آتا ہے اس لیے اس کو وجہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جا کر سلام کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مواجہ، حضور کے چہرے کے سامنے، تو اس کا معنی ہوتا ہے سامنے کا حصہ۔ یہ کون سا کتنا حصہ ہے سامنے کا جس کا دھونا وضو کے اندر لازم ہے؟ اس کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے۔ لمبائی اوپر پیشانی کی طرف سے ٹھوڈی کی طرف ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ چوڑائی ہے۔ جہاں سر کے بالوں کا جمنا آ کر ختم ہو جاتا ہے، آگے بال نہیں جمتے، تو جہاں بالوں کا اگنا اور ان کا جم جانا یہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر یہ ٹھوڈی کے نیچے تک، یعنی دانت نیچے جبڑے کے اندر جو جہاں پیدا ہوتے ہیں اس کے نیچے تک، یہ جو ہے یہ لمبائی کے اندر چہرے کی حد ہے۔ اور چوڑائی کے اندر ایک کان سے دوسرے کان تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک درمیان چوڑائی کے اندر یہ سارا حصہ جو ہے چوڑائی کے اندر اور یہ لمبائی کے اندر، اس کا دھونا، وہاں تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ جس بندے کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، جتھے ختم ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عموماً عادتاً بال ہوتے ہیں، اگر اس بیچارے کے نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جہاں عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں، اگتے ہیں عمومی طور پہ، وہاں سے لے کر جناب ٹھوڈی کے نیچے، کھاڈی دے نیچے تک، یعنی ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی کے اندر ایک کان سے دوسرے کان تک۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بال ہوتے ہیں، داڑھی کے بال ہیں، ان کے اور کان کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی چہرے کے اندر داخل ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہے، آنکھوں کے اندر، ناک کے اندر، داڑھی کے اندر کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہے جہاں تک کہ پانی پہنچایا جائے۔ بچہ ہے اس کو باقاعدہ سکھایا جائے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ چہرے کو دھوئیں تو پانی کو زور سے ماریں جناب چہرے پہ، نہیں، اٹھا کر ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر چہرے پہ آ کر اس کو لگائیں، مارنا نہیں ہے۔ عورتوں کی عموماً عادت ہوتی ہے جناب دور سے مارنا، اسی لیے عورتوں کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، فطرت ہے ان کی، طبیعت ہے ان کی، وہ دور سے مارتی ہیں پھر ہاتھ ملتی ہیں۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے جناب پانی کو جا کر منہ پہ لگانا، یہ فطرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ملکہ بلقیس نے کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں بھیجی تھیں، جوان لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس اور لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنا کر بھیجا، ان تمیز کریں لڑکی کون سی ہے لڑکا کون سا ہے۔ یہ تفسیر کے اندر باقاعدہ لکھا ہے،
آپ نے فرمایا وضو کرو. تو جو عورتیں تھیں جناب وہ زور سے منہ پہ پانی مارتی تھی، فرمایا تم ادھر ہو جاؤ. جو لڑکے تھے وہ جو آہستہ مارتے، آپ نے فرمایا یہ لڑکی ہیں، یہ لڑکی ہیں. فطرت ہے اپنی. آپ جتنا چاہیں روکیں، مگر عورت کی فطرت ہے جناب، پانی دور سے مارتی ہے چہرے پہ، پھر جناب وہ منہ کو ملتی ہے. یہ فطرت ہے اس کی، جس کے ساتھ سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں جناب. تو مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے منہ پہ پانی مارا نہ جائے، بلکہ ہاتھوں کے ساتھ لگایا جائے، اور یہ لمبائی کے اندر اور چوڑائی کے اندر جتنا حصہ ہے اس سارے تک پانی پہنچایا جائے. ایسا بھی نہ ہو کہ پانی کے ساتھ ہاتھ گیلے کیے جائیں اور گیلے ہاتھ جو ہیں وہ منہ چہرے پہ مارے جائیں. نہ پانی کے قطرے گرنے چاہیے. محض گیلا ہاتھ کر کے چہرے پہ پھیرنے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ پانی بہنا چاہیے، کچھ قطرے بھی گرنے چاہیے. زیادہ نہ ہو لیکن کچھ قطرے گرنے چاہیے تو پھر وضو ہوگا. اس کے اندر یہ خیال رکھنا ہے، آنکھوں کے اندر کوئی ایسی جگہ، یعنی جو عموماً بند کرنے کے بعد جو حصہ جو ہے ننگا رہتا ہے، ہر جگہ پہ پانی پہنچے. ایسا نہیں ہے کہ ویسے آنکھیں کھول کر پانی بیچ میں داخل کرے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح سے بیماری بھی ہو جاتی ہے. آنکھیں کھول کر ایسا نہیں کرنا، مگر دبا کر ان کو بند نہیں کرنا. ہونٹ اسی طرح جس طرح عادتاً بند ہوتے ہیں اسی طرح بند کرنے ہیں، دبا کر بند نہیں کرنے، تاکہ ہونٹوں کی یہ جگہ جو سامنے نظر آتی ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے. آنکھیں بند کرنے کے بعد جو اس کا حصہ کھلا رہتا ہے تاکہ آگے پیچھے چمڑا جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، پانی پہنچ جائے. یہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، اور جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر جناب تھوڑی کے نیچے تک درمیان میں چہرے کا سارا حصہ جو ہے اس پہ پانی کو بہنا ضروری ہے. اس میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اچھا، یہ تو چہرے کی حد ہے. اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھونا ہے. ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے؟ ہاتھوں کو آگے سے پانی پیچھے کی طرف لے جانا ہے، اور یہ کونیاں جو ہیں ان کو بھی دھونا ہے ساتھ میں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دوسرا ہاتھ گیلا کر کے اوپر پھیریں. دھونے کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ گیلا کریں اور گیلا کر کے تاکہ پھر پانی آسانی کے ساتھ سارا جو آپ کا بازو ہے اس پہ پھر جائے. اگر ویسے ہی پانی اوپر ہاتھ میں ڈال کر ایسا کریں گے پانی گزر جائے گا، نیچے سے جگہ جو ہے خشک رہ جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ گیلا ہاتھ پھیریں، یہ اپنے پورے بازو پہ جناب کنجوں تک ہاتھ پھیریں. پھر جو ہے وہ آپ پانی اس چلو کے اندر دائیں ہاتھ کے اندر اٹھا کر، کیونکہ دائیں جانب سے پہلے شروع کرنا ہے، یہ دائیں پیر کو اور دائیں ہاتھ کو پہلے دھونا ہے. تو پھر آپ اس چلو کے اندر پانی لے کر جناب پیچھے کی طرف آئیں. پہلے آپ نے چونکہ گیلا ہاتھ پھیرا ہے لہذا آپ کے کنجوں تک وہ سارے کا سارا پانی جو ہے پہنچ جائے گا. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی درمیان میں جگہ خشک نہ رہ جائے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہے، گھڑی پہن رکھی ہے، جس جگہ کو دھونا ہوتا ہے ہاتھ کا، کیونکہ چہرے پہ تو آدمی ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ سارا کھلے ہی ہوتا ہے تقریباً. جب تک بیماری نہیں ہے تو بہرحال وہ چہرہ تو کھلے ہی ہوگا. لیکن ہاتھ میں ہو سکتا ہے ایسا کوئی نہ کوئی زیور پہن رکھا ہے. عورتوں نے زیور پہن رکھا ہے، مرد نے گھڑی پہن رکھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نیچے اگر پانی آسانی سے خود بخود پہنچ جاتا ہے تو الحمدللہ. پانی نہیں پہنچتا، اس پانی کو نیچے پہنچانا لازم ہے، ضروری ہے. گھڑی باندھی ہے اس کو کشادہ کرے یا کھولے تاکہ پانی نیچے پہنچ سکے. کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہے تو انگوٹھی کو بھی دیکھے، اگر کھلی ہے کشادہ ہے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچتا پورے پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو ہلائے، حرکت دے اور دیکھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو دھونے کی یہ جگہ ہے، اس جگہ میں کسی جگہ بھی اگر کوئی ایسی چیز لگ جائے جو پانی نیچے پہنچنے نہ دے اس کا وضو نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کرنے والے ناخنوں کے نیچے کوئی جگہ آ جائے، لیکن جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کے ناخنوں کے نیچے آ جائے تو فقہائے کرام نے اجازت دی ہے. لیکن بغیر ضرورت کی اگر کوئی جگہ ایسی ڈھکی جائے جس کا دھونا ضروری ہے تو وضو نہیں ہوگا. مثلا ہماری کچھ مستورات اپنی خوبصورتی کے لیے ناخنوں پہ ایک ہے مہندی لگانا. مہندی کا جسم نہیں ہوتا، اس کا رنگ ہوتا ہے صرف، اس میں کوئی یاد نہیں، پانی نیچے پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی پالشیں ایسی بھی ہیں جناب جن کا مستقل جسم ہے ان کا اپنا، اور وہ پانی کو نیچے نہیں پہنچنے دیتی. تو اگر کوئی ایسی مہندی لگا رکھی ہے نہ اس کا غسل ہوگا جناب تو نہ اس کا وضو ہوگا. لہذا یہ نمازی عورتوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں پہ
ایسی اس قسم کی کوئی پالش وغیرہ استعمال نہ کریں جس سے ان کے ناخن جو ہیں ڈھک جائیں نیچے اور اس پالش کا اپنا جسم ہو. اگر محض رنگ ہے جس طرح مہندی کا ہوتا ہے یا کوئی اور کوئی رنگدار چیز ہے لگائی ہے اس میں کوئی جان نہیں کیونکہ رنگ کے نیچے پانی چلا جاتا ہے مگر جس کا اپنا جسم ہے مستقل اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. تو عورتوں نے اگر ایسا کیا نماز پڑھنے والی عورت ہے تو اس کا جناب غسل بھی نہیں ہوگا, ہمارے فقہا نے لکھا اس کا وضو بھی نہیں ہوگا. انگوٹھی پہن رکھی ہے جو سخت ہے اور اس نے جگہ کو نیچے دبا رکھا ہے, جب تک پانی اس کے نیچے نہیں پہنچے گا جناب آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ اس کو حرکت دیں اور حرکت دے کر کسی نے زیادہ انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں تو ان کے نیچے پانی پہنچائیں. گجرے پہن رکھے ہیں کسی نے, مرد نے پہنی ہیں یا عورتوں نے پہنی ہیں تو ان کے نیچے یا گھڑی باندھ رکھی ہے, جب تک ان کو حرکت دے کر نیچے پانی نہیں پہنچائے گا اس کا وضو نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, وہ دیکھیں کہ ہم جب یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو وضو کے اندر پانی نیچے جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ کونیوں سمیت جہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا المرافق کونیوں تک, کونیوں تک کا یہ معنی نہیں ہے کہ کونی کو چھوڑ دیں بلکہ مال مرافق کونیوں کے ساتھ دھونا ضروری ہے. یہ اللہ نے کونیوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں لفظ ید یہ بغل تک بولا جاتا ہے عربی کے اندر. لفظ ید و ایدیکم اپنے ہاتھوں کو, عربی کے اندر جناب بغل تک ہاتھ ہی ہے سارا. اللہ نے فرمایا بغل تک دھونا ضروری نہیں ہے, ہم تمہیں اتنی تکلیف نہیں دیتے, تمہیں تکلیف ہوگی نا اس کو دھونے میں. الال مرافق کے بس کونیوں سمیت دھو. تو یہ الال مرافق یہ اس کا معنی ہے کونیوں سمیت. تو اچھی طرح کوشش کرے تاکہ وہ جو پانی جو اوپر پھیرتا ہے, پانی جو بہتا ہے وہ کونیوں کے اندر بھی آ جائے. ایک اور مسئلہ میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ, اگر مثلا کوئی بندہ ہے اس کو کوئی تکلیف ہے, کوئی زخم ہے, مثلا ہاتھوں پہ زخم ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, انہوں نے پٹی باندھ رکھی ہے, کوئی چیز اوپر باندھ رکھی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کھول کر نیچے دھونا اگر تکلیف دہ ہے تو وہ اس کے اوپر مسح کر لے. اگر نیچے دھو سکتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر نیچے دھوئے, لیکن اگر تکلیف ہوتی ہے کھولنے میں یا ایسے پلتے بھی مل جاتے ہیں جو جناب چسپاں ہو جاتی ہیں, ہمارے چمٹ جاتی ہیں اور جب تک زخم درست نہ ہو وہ اترتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر مسح کر لے. پانی پھیرنا ضروری نہیں, مسح کر لے, ہاتھ پھیر لے, تو اس طرح سے وہ اس کا وضو ہو جائے گا. اور جب تک وہ زخم درست نہیں ہوا, اوپر پلتا باندھا ہوا ہے, لگا رکھا ہے یا کوئی چیز باندھ رکھی ہے, اس وقت تک وہ اوپر مسح کر سکتا ہے. یہ ان جگہوں کے متعلق ہے جن جگہوں پہ کسی قسم کا کوئی زخم آ جائے, کوئی چوٹ آ جائے تو آپ نے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے تو پٹی پہ آپ مسح کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے, اگر زخم ہے یہاں پہ زخم ہو گئے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ مسح بھی کر سکتے ہیں. مسح کیا ہوتا ہے؟ یہ انگلیاں ہاتھ کی گیلی کر کے اوپر پھیر دینا, بس اس کو مسح کہتے ہیں. اگر کوئی ایسا نیچے چمڑا ایسا خراب ہے آپ پانی اگر اس تک پہنچائیں گے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, یا نیچے زخم ہے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہیں, تو ایسی صورت میں پانی پہنچانا نقصان دہ ہوتا ہے تو آپ جناب اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے جناب وہاں مسح بھی کر سکتے ہیں. یہ طریقہ بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ دھونا ہے, دھونے کے اندر ایک دفعہ بھی سرکار نے دھویا ہے اعضاء کو, 2 دفعہ بھی دھویا ہے, 3 دفعہ بھی دھویا ہے. لہذا ایک دفعہ بھی سنت ہے, 2 دفعہ بھی سنت ہے, 3 دفعہ بھی سنت ہے. اکثر 3 دفعہ علماء اکرام فرماتے ہیں تاکہ 3 دفعہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے, تاکہ مکمل طور پہ وضو ہو جائے. 3 دفعہ دھونا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک دفعہ دھوئے, پہلے نیچے گیلا ہاتھ پھیر دے اپنا اور پھر ایک دفعہ دھوئے, اگر یہ بھی سنت ہے, یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. حضور نے 1 دفعہ بھی کیا ہے, حضور نے 2 دفعہ بھی کیا ہے, حضور نے 3 دفعہ بھی کیا ہے. 3 کے بعد زیادہ نہ کرے, وہ کہیں اسراف میں نہ آ جائے. تو بہرحال یہ اس کے بعد پاؤں کو دھونا ہے. پاؤں میں خصوصی کچھ خیال رکھنا ہوتا ہے 2 جگہوں کا, ایک انگلیوں کے درمیان, ایک ایڑیوں کے پیچھے, پیچھے کھڑیاں, ایڑیوں کے پیچھے خیال رکھنا ہوتا ہے. جب تک خصوصی توجہ نہیں دیں گے پانی نہیں پہنچے گا, ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچے گا, وہاں تک جلدی جلدی آسانی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں پہنچتے, اور انگلیوں کے اندر بھی پانی نہیں پہنچے گا. انگلیوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ انگلیوں کو کشادہ کر کے درمیان میں, یہ چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کو درمیان میں پھیرا جائے. یہ بائیں ہاتھ کی, کھبے ہاتھ کی, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے, یہ انگلیوں کے اندر نیچے سے کر کے پھیرا جائے تاکہ وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے. بہرحال پانی پہنچانا ہے, خواہ پانی انگلی کے ساتھ
وہاں گلا کر کے پہنچائیں یا ویسے ہی پہنچائیں. انگلیوں کے اندر بھی خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ پانی پہنچ جائے. جب تک انگلیوں کے اندر پانی نہیں پہنچے گا جگہ خشک رہے گی وضو نہیں ہوگا. اسی طرح جو ایڑی ہے پچھلا حصہ ہے پاؤں کا پچھلا حصہ ہے اس کو بھی جب تک خصوصی طور پہ ملا نہیں جائے گا اس وقت تک وہاں پانی نہیں پہنچے گا. اور یہ پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے؟ یہ ٹخنوں تک. یہ جو موٹی جگہ ہے اوپر ابری ہوئی جگہ ہے ان کو ٹخنے کہتے ہیں. ٹخنے سمیت وہاں تک دھونا ضروری ہے. اگر تھوڑا اوپر بھی دھو لے تو اچھا ہے. اگر کوئی پاؤں کے اندر ان کے اندر بھی اگر کوئی زخم ہے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں آپ کا وضو ہو جائے گا. ننگے پاؤں ہیں تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے. لیکن کچھ علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ لوگ کچھ موزے بھی استعمال کرتے ہیں یعنی وہ ریکسین کے ہوتے ہیں یا چمڑے کے ہوتے ہیں اور جوتے کی شکل میں ہوتے ہیں. تو وہ اگر ٹخنوں کو ڈانپتے ہیں مسئلہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے ان کو ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. ٹخنوں سے نیچے ہوں اگر موزے تو پھر اس پہ مسح نہیں کرنا. تو پھر آپ اس موزے پہ مسح کر سکتے ہیں. اگر پاؤں پہ موزے پہن رکھے ہیں تو آپ جناب پھر پاؤں دھونے کی بجائے ان موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں. مگر اس کے اندر مسح کے اندر ایک شرط ہے پہلے سے آپ نے وضو مکمل کیا ہو پاؤں دھوئے ہوں تو پھر موزے پہنی ہوں. اگر آپ نے پاؤں کوئی نہیں دھوئے اور وضو نہیں کیا ویسے موزے پہن لیے پھر آپ وضو مسح نہیں کر سکتے. مسح اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے وضو پہلے مکمل کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے جناب پاؤں بھی دھوئے ہیں پھر موزے پہنی ہیں. تو پھر آپ جب دوبارہ بھی وضو ہوں گے جناب تو آپ اس وقت ان پہ مسح بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پہلے بغیر وضو کرنے کے ان کو پہنا ہے اور آپ کے پاؤں پاک نہیں ہیں ویسے ہی پہن لیا ہے اب آپ ان پہ مسح نہیں کر سکتے. پھر اس کے اندر ایک مدت مقرر ہے. یہ مسح جو ہے کب تک موزے پہ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ہمارے فقہائے کرام نے دو طریقے لکھے ہیں. ایک مسافر کے لیے لکھا ہے ایک جو اپنے گھر میں حاضر ہے. مسافر کے لیے یہ ہے جناب وہ 3 دن 3 رات تک وہ مسلسل مسح کر سکتا ہے. یہ شروع کب ہوگا؟ جب پہنے اس وقت سے شروع نہیں ہوگا جب وضو کر کے پاؤں بھی دھو کر پہنے ہیں. اب جو پہلی مرتبہ بھی وضو ہوگا اس وقت اس سے آگے ٹائم شروع ہوگا. ٹائم پہننے سے شروع نہیں ہوتا. پہلی مرتبہ جو وضو کر کے مکمل وضو کر کے جو آگے بھی وضو ہوا ہے اس وقت سے آگے مثلا کسی بندے نے صبح موزے پہنے ہیں زور کے وقت جا کر بے وضو ہوا ہے اب وضو کر کے موزے پہنے ہیں اور جو بے وضو ہوا ہے وہ ہوا ہے زور کے وقت تو ہم زور سے آگے اس کو جناب 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 راتیں ہم دیں گے. مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک ہے اور جو مقیمی ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات تک ہے. لیکن موزوں کے لیے یہ ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھٹے ہوئے نہ ہوں اس سے کوئی جسم کا حصہ پاؤں کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو ننگا نہ ہوتا ہو. اس میں علماء نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر جرابیں ہیں ان کے نیچے تلا جو ہے نیچے جو زمین پہ لگتا ہے پاؤں کا حصہ وہاں پہ اس نے کوئی کرم لگا لیا کوئی چمڑا لگا لیا اوپر جراب ہی ہے مگر نیچے چمڑا لگا لیا ایسی جراب پہ بھی مسح کر سکتا ہے جس کے ساتھ چل سکے. یعنی نیچے جب تک چمڑا نہیں ہے وہ بندہ چل نہیں سکتا تو نیچے چمڑا ہے کوئی کرم ہے کوئی پتلا قسم کا چمڑا ہے نیچے اوپر جراب ہے ساری مسح کر سکتا ہے. ایک صورت مسح کی جرابوں پہ. دوسری صورت یہ ہے کہ جوتے کی شکل جرابوں کو دے دے یعنی اوپر چمڑا چڑھا دے جس طرح جوتا ہوتا ہے نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے جوتی کی شکل ہے تو جوتے کی شکل میں اگر ہے تو اس سے بھی وہ مسح کر سکتا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ خالی صرف جراب ہے اسے مسح کر سکتا ہے یعنی اس میں ہمارے علماء کا کچھ اختلاف ہے. کر سکتا ہے یعنی کچھ نہیں یہ کہا کہ وہ جراب بڑی سخت قسم کی ہو ایسی ہو وہ ایسی جراب تو ملتی بھی نہیں ہے. البتہ یہاں ایک تھوڑی سی گنجائش ہو سکتی ہے ورنہ کوئی مسافر ہے وہ جناب پاؤں دھو نہیں سکتا سفر کے اندر جگہ ایسی کوئی نہیں ہے جیسا اس ملک کے اندر بھی ہے. ہمارے یہاں تو وضو کی باقاعدہ جگہ ہوتی ہے یہاں جو سینک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ پاؤں تو اس میں آتے ہی نہیں ہے ہاتھ بھی بڑی مشکل سے دھلتے ہیں. اگر کوئی ایسی مجبوری کی صورت ہے تو مجبوری کی صورت میں چلو پھر گزارا ہو سکتا ہے نہ دھونے سے پھر مسح کر لینے بہتر ہوتا ہے کیونکہ پاؤں اس میں آ ہی نہیں سکتے دھو ہی نہیں سکتا. تو اگر کارخانے میں ہے کسی میں ہے سفر میں ہے اور پاؤں دھو نہیں سکتا وہاں پہ تو اگر کوئی پاؤں پہ اس وقت صرف مسح ہی کر لے تو چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو گنجائش ہے اس کو کچھ رعایت مل گئی ہے. تو ویسے خالی جرابوں پہ جو ہے یہ
جب تک نیچے چمڑا نہ ہو یا جوتے کی شکل اوپر چمڑا اس کے چڑھا ہوا نہ ہو اس پہ مسح نہیں کیا جا سکتا. یا ساری جو جراب ہے اس پہ جو ہے چمڑا بھی چڑھایا ہوا ہے پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن میل جراب پہ مسح والے فقہاء اکرام اس کا اچھا نہیں. تو اختلاف سے بچنا اچھا ہوتا ہے، اس لیے خالی جراب پہ مسح نہ کیا جائے. ہاں مجبوری ہے تو نہ دھونے سے پھر بہتر ہے وہاں پہ مسح کر لینا. تو اگر کوئی اسی قسم کا کوئی پاؤں پہ زخم ہے، پٹی کوئی باندھ رکھی ہے، تو اس پٹی پہ جناب جب تک درست نہ ہو وہ مسح باقاعدہ اس پہ کر سکتا ہے، وہ مسح اس پہ کر سکتا ہے. پٹی باندھ رکھی ہے تو کھولنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس پہ باندھ سکتا ہے. یا کوئی زخم ہے، زخم کی وجہ سے وہ اس کو دھو نہیں سکتا، تو ایسا آدمی بھی اس پہ مسح کر سکتا ہے. جو پھنسیاں ہیں، پھوڑے ہیں، اس صورت میں بھی مسح کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ 4 اعضاء ہیں وضو کے اندر. ہاں سر کا مسح بھی رہ گیا، تو یہ دھونے کا ہی میں نے ذکر کیا. سر کا مسح، یہ مسح کیسے کرنا ہوتا ہے؟ پانی لیں آپ ہاتھ میں لے کر اپنی انگلیوں کو گیلا کریں. گیلا کرنے کے بعد صحیح طریقہ یہ ہے، آپ جناب دونوں ہاتھوں کی یہ انگلیاں جو ہیں 3 یہ انگوٹھا بھی چھوڑ دیں، اس کے ساتھ یہ شہادت والی انگلی جس کو کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، علیحدہ کر دیں. اور یہ دوسری جو 3 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی، ان کا سارا اس میں جوڑیں. جوڑنے کے بعد جناب پیشانی پہ رکھیں. اس کو پیشانی پہ رکھ کر یہ صرف آپ کی انگلیوں کے پیڑ جو ہیں سر پہ لگنے چاہیے، ہتھیلی نہیں لگنی چاہیے. یہ جناب پیچھے لے جائیں، آپ پیشانی پہ رکھ کر پیچھے لے جائیں گدی کی طرف، اوپر سر کے اوپر سے لے جائیں جناب. یہ انگوٹھے کو بھی بچائیں، ساتھ میں شہادت والی انگلی کو بھی بچائیں. صرف یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی جو ہیں آپس میں جوڑ کر یہ پیچھے لے جائیں، گدی تک لے جائیں، پیچھے گردن کے پیچھے تک لے جائیں. پھر ایسا کریں، چونکہ یہ جو پوٹے ہیں آپ کے، ان سے آپ نے مسح کر لیا ہے، لہذا پھر ان کو اٹھا لیں. اور ہتھیلی سے مسح نہیں کیا. اب جناب اس طرح کریں کہ آپ ہتھیلی کے ساتھ دونوں جانبوں کا، سر کے دونوں جانبوں کا مسح کرنا شروع کریں، آگے کی طرف لائیں. انگلیوں کو اٹھا کر دونوں جانب سے آپ، یہ مستحب طریقہ ہے سارے سر کا اگر مسح کرنا ہے تو آپ جناب یہ اٹھا کر آپ اس طرح کریں کہ اس کو آگے کی طرف لائیں. اور آگے کی طرف جب آپ لائیں گے پھر اس کے بعد ہے جناب یہ انگوٹھا رہ گیا، انگلی رہ گئی، اس کو آپ نے سر کے ساتھ نہیں لگایا. اب انگلی کے ساتھ جناب کان کا مسح کرنا ہے. کیسے مسح کرنا ہے؟ کان کے اندر کئی جوڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ جتنے جوڑ ہیں سارے جوڑوں کے اندر شہادت کی انگلی کو پھیرنا ہے. جتنے اندر جوڑ ہیں ہر جوڑ کے اندر اس کو داخل کرنا ہے. یہ انگلی بچا کر آپ نے رکھی تھی، اب یہ یہاں کام آ گئی. انگلی کے ساتھ جناب اس کے اندر سے مسح کرنا ہے. پھر کان کے پیچھے سے جناب انگوٹھے کے ساتھ جس کو بچا رکھا تھا جناب، یہ پیچھے سے آگے کی طرف اس کو لانا ہے، اس کے ساتھ مسح کرنا ہے. یہ ہے ہاتھ کے ساتھ سارے سر کا مسح کر کے. اور اگر ایسا بھی کوئی کر دے، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، 1-2 بالوں پہ اگر مسح ہو جائے یہ بھی کافی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سارے سر کا مسح ہونا چاہیے. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھائی حصے کا، چوتھا حصہ 4 حصوں میں سے تقسیم کریں آپ. یہ درمیان سے جناب آپ لے جائیں اور پھر اس کے 4 حصے کریں. ایک حصے کا ربع راس سر کے چوتھے حصے کا مسح ہونا ضروری ہے. خواہ آگے سے کر لیں، آگے سے ہو جائے تو بہتر ہے، یا دائیں جانب سے بائیں جانب سے، یہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح کریں، کوئی مجبوری ہے اور اس مجبوری کے تحت آپ جناب صرف چوتھے سے کر مسح کر لیتے ہیں، تو بھی فرض جو ہے آپ کا یہ ادا ہو جائے گا. لیکن وہ مستحب طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ پیشانی پہ انگلیوں کو ملا کر رکھیں، پھر پیچھے کی طرف لے جائیں، پھر پیچھے سے آپ ہتھیلیوں کے ساتھ دونوں سر کے دونوں جو کنارے ہیں اور اس پہ اپنے ہتھیلیوں کو آگے لائیں، اور پھر انگلی کے ساتھ کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا مسح کریں. یہ مستحب طریقہ اگر اس طرح کریں. ویسے ہی اگر آپ اس طرح کریں کہ آپ چوتھے حصے کا کسی جگہ سے ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے تھوڑا سا مسح کر لیں، آگے پیشانی سے کر لیں، شرعی طور پہ فرض پھر بھی ادا ہو جائے گا. تو 4 اعضاء جن کو وضو کے اندر جن کو استعمال کرنا ہے، ایک پہ مسح کرنا ہے، اور 3 جو ہیں جن کو دھونا ہے، ان کی حد کیا ہے، انگلیوں کو ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے اور پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے، اور سر کا مسح کیسے کرنا ہے، یہ آج صرف یہ طریقہ عرض کیا ہے. اس کے بعد آگے وضو کو کون کون سی چیزیں توڑتی ہیں، کیسے کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیسے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی پھر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب افطاری کا ٹائم قریب ہو گیا ہے،
تو بس اتنے وقت کے اندر بس یہی 4 اعضاء کی حد بندی سے بیان ہوئی اور اس کا کچھ طریقہ بیان ہوا. مزید انشاءاللہ کل وضو کیا چیزیں جو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کیسے پانی سے وضو کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.